بسم الله الرحمن الرحيم. ورد استبعاد الحشر والنشر. أولا بالقياس على إحياء الأرض بعد موتها وما أشبه ذلك، وتنقيح المناط التي هو شمول القدرة وإمكان الإعادة. وثانيا ببيان موافقة أهل الكتب السماوية كلهم في الأخبار به. حشر و نشر کو بعید سمجھنے کی تردید. استبعاد باب استفعال، اس کے معنی آتے ہیں بعید سمجھنا. ورد استبعاد الحشر والنشر، حشر و نشر کو بعید سمجھنے کی تردید. اولا بالقیاس على احیاء الارض بعد موتها، مردہ زمین کو زندہ کرنے پر. علی احیاء الارض بعد موتها، زمین کو زندہ کرنے پر، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. اسی کا ہم نے ڈائریکٹ ترجمہ کر لیا، مردہ زمین کو زندہ کرنے پر. احیا یحیی، احیاء کے معنی آتے ہیں زندہ کر دینا. مردہ زمین کو زندہ کر دینے پر. وما اشبہ ذالک، اور اس کے مشابہ چیزوں پر. بالقیاس، قیاس کر کے. مردہ زمین کو زندہ کر دینے اور اس کے مشابہ چیزوں پر قیاس کر کے. وتنقیح المناط، اور اس علت کو واضح کر کے. التی هو شمول القدرتی، جو قدرت کا شامل ہونا. و امکان الاعادتی، اور اعادے کا ممکن ہونا ہے. وثانیا ببیان موافقت اہل الکتب السماویۃ کلہم فی الاخبار به، تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کی موافقت کو بیان کر کے. فی الاخبار به، اس کی خبر دینے میں. ببیان موافقت اہل الکتب السماویہ کلہم، تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں. اہل کے معنی ترجمہ کریں گے ماننے والوں. تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کی موافقت کو بیان کر کے. فی الاخبار بھی، اس چیز کی خبر دینے میں. حشر و نشر کی خبر دینے میں. اور لفظ منات آیا ہے اوپر. منات کے اصل معنی آتے ہیں لٹکانے کی جگہ. مراد اس سے ہوتا ہے حکم کی علت. اور اس سے پہلے لفظ آیا ہے تنقیح. یہ تنقیح منات عام طور پر ایک جگہ استعمال کرتے ہیں اس کو، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وصف کو متعین کر دیا جائے، اس علت کو متعین کر دیا جائے جس پر حکم کا مدار ہے. تو جب وہ وصف متعین ہو جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولتے ہیں تنقیح منات. دوسرا لفظ آیا ہے شمول قدرت. شمول قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں عموم تسلیم کیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اب ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ہر چیز پر قدرت کے ثابت کرنے کو شمول قدرت کہتے ہیں. خیر، یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے حشر و نشر کو جو اہل عرب بعید سمجھتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ انکار کرتے تھے، اس کو ناممکن سمجھتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تردید فرمائی ہے قرآن کریم میں، اس کے دو طریقے اختیار کیے گئے. پہلا طریقہ بالقیاس علی احیاء الارض بعد موتها وما اشبہ ذالک. پہلا طریقہ قرآن کریم نے یہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کے سامنے جو حشر و نشر کے منکر تھے، ان کے سامنے مختلف نظیریں پیش کی ہیں، مختلف مثالوں سے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر طریقے سے اس پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے قادر ہے۔ اس کی مثال پیش کی ہے زمین کو زندہ کرنے سے، کہ زمین جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، اور مردے سے مراد ہے بنجر، یعنی کسی چیز کو اگانے لائق نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور بارش برسا کر کے وہ زمین غلہ اگانا شروع کر دیتی ہے، سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے، گھاس وغیرہ اس کے اوپر اگاتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ زمین ہے مردہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کے مردہ ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم مردوں کو نکال لیں گے، یعنی جس طرح بارش کو یہ زمین کو ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولی قادر ہوگی، جیسا کہ کہا گیا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، کہ ہم نے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقدر علی ان یخلق مثلہم، وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے؟ تو پہلا طریقہ تو قرآن کریم نے، پہلا اسلوب تو یہ اختیار کیا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے مختلف نظیریں پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ دوسرا جو طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا ببیان موافقت اہل الکتب السماویۃ کلہم فی الاخبار بھی، قرآن کریم نے دوسرا طریقہ، دوسرا اسلوب یہ بیان اختیار فرمایا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں موجود ہیں تمام کتابوں میں حشر و نشر کی خبر دی گئی ہے، لہذا آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے سبھی اقوام کا، سبھی لوگوں کا یہ اجماعی مسئلہ ہے اور متفق علیہ مسئلہ ہے، تو اس سے انکار کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ جنت کے، زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے جنت کی زمین کے نیک بندے وارث ہوں گے، تو وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو یہ مضمون وہاں سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے قرآن کریم نے یہ اختیار کیا کہ یہ بتایا یہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی ایک قوم کا یا خالص امت محمدیہ کا یہ مسئلہ نہیں، جتنی بھی اقوام ہے جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتی ہیں سب کا یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ وَالرَّدُّ عَلَى مُنْكِرِ الرِّسَالَةِ، منکر رسالت کا رد، منکرین رسالت کی تردید۔ اولا ببیان وجودها في الامم المتقدمة كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ اولا ببیان وجودها فی الامم المتقدمة، سابقہ امتوں میں رسالت کے موجود ہونے کو بیان کر کے، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی، نوحی الیہم ہم نے ان کی طرف وحی کی،
جو بستی والوں میں سے تھے۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ آپ فرما دیجئے، کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی کے لیے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ حضرات جن کے پاس میں کتاب اللہ کا علم ہے۔ وَثَانِيًا بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحي۔ قال تعالى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم يفسر الوحي بما لا يكون من المستحيلات، كما قال تعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ ثانیاً بدفع الاستبعاد، استبعاد کو دفع کر کے، بیانی اس بات کو بیان کر کے کہ رسالت یہاں پر نام ہے وحی کا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، یوحى الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ثم يفسر الوحی، پھر وحی کی ایسی تفسیر کی گئی جو محال کے قبیل سے نہیں، ممکنات میں سے نہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے، الا وحیا، مگر وحی سے، اشارے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ بھیجے کسی فرشتے کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ پیغام پہنچا دے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ چاہے۔ انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا عالی شان اور حکمت والا ہے۔ وثالثا ببیان ان عدم ظہور المعجزات التي يقترحونها عدم موافقة الله تعالى وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص يتوخون رسالته، وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا، وعدم إحيائه تعالى إلى كل شخص، كل ذلك لمصلحة كلية يقصر علمهم عن إدراكها۔ اور ثالثاً یہ بیان کر کے، بیانی یہ بیان کر کے کہ ان معجزات کا ظاہر نہ ہونا، التی یقترحونها، جن کی منکرین رسالت فرمائش کرتے ہیں، وعدم موافقت اللہ تعالی ایہم، اور اللہ تعالیٰ کا موافقت نہ کرنا ان لوگوں کی، فی تعیین شخص، کسی شخص کی تعیین میں، یتوخون رسالتہ، جس کی رسالت کے وہ امیدوار ہیں، جس کی رسالت کو وہ چاہتے ہیں، وعدم ارسالہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنا، وعدم ایحائہ تعالی الی کل شخص، اور اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کی طرف وحی نہ بھیجنا، کل ذالک لمصلحۃ کلیہ، یہ تمام چیزیں ایک مصلحت کے تحت تھی، کلی مصلحت کے تحت تھی، یقصر علمہم عن ادراکہا، جس کا ادراک کرنے سے ان کا علم و فہم قاصر ہے۔ چند الفاظ اس میں آئے ہیں جو محل شرح، یقترحونہا، اقترح یقترح اقتراحا، باب افتعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بغیر سوچے سمجھے سوال کرنا۔ ایک لفظ آیا ہے اس میں یتوخون، یہ باب تفاعل سے آتا ہے، توخا یتوخا، اس کے معنی آتے ہیں طلب کرنا اور چاہنا۔ ایحا ایک لفظ آیا ہے، اوحا یوحی ایحاء، اس کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا۔
قصرا یقصرو، اس کے معنی آتے ہیں ناقص ہونا، عاجز ہو جانا کسی چیز سے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منکرین رسالت کا قرآن کریم نے جو رد کیا ہے، ان کی جو تردید فرمائی ہے، اس کے طریقہ کار کو بیان کیا ہے کہ منکرین رسالت کی جو تردید کی ہے قرآن کریم نے، وہ 3 طریقوں سے تردید کی ہے، 3 طریقوں سے اس کا رد فرمایا ہے۔ پہلا طریقہ، قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ سابقہ میں جتنے انبیاء اور رسول ہوئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ اس لیے رسالت کو بشریت کے منافی سمجھنا اور بشریت کے لیے رسالت کو بعید سمجھنا، یہ صرف اور صرف جہالت ہے، جہالت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور ہم ان کو وحی بھیجا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء سابقین گزرے ہیں وہ سب کے سب مردوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، کوئی اور مخلوق وہ نہیں تھے۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی گواہ ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا قرآن کریم نے کہ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں میں جتنے انبیاء سابقین گزرے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، فرشتے وغیرہ وہ نہیں تھے۔ دوسرا طریقہ کیا کیا؟ قرآن کریم نے رسالت کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم لوگ جو رسالت کو بشریت کے منافی سمجھتے ہو، اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ تمہیں رسالت کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ رسالت کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف سے منتخب فرماتا ہے اور منتخب فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے، یہ رسالت کی حقیقت ہے بس۔ جیسا کہ قرآن نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو تمہاری ہی جیسا ایک بشر ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے وحی کے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ وحی کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ کسی بشر کی طرف وحی آ جانا، کسی بشر کے پاس میں فرشتے کا وحی لے کر کے آ جانا، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ممکن ہے۔ وحی کے طریقے بیان کیے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست گفتگو کرے، الا وحیًا، مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہو پیغام پہنچائے، اور وہ بڑا عالیشان اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں غور کریں، وحی کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 الا وحیا، کہ اللہ تعالیٰ اشارے سے کوئی بات کرے، یعنی براہ راست بات نہیں کر سکتا لیکن اشارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات کرے۔ نمبر 2 او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے، او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیجے۔ اور یہ تینوں طریقے ایسے ہیں جو بشریت کے منافی نہیں ہیں، یہ کسی بشر کے لیے وحی کے یہ تینوں طریقے ناممکن اور محال نہیں ہیں۔ تو 2 طریقے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وَثَالِثًا بِبَيَانِ أَنَّ عَدَمَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي يَقْتَرِحُونَهَا، مشرکین عرب یہ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نبوت کا جو وہ انکار کرتے تھے اس کے لیے پھر مختلف اعتراضات ان کے پاس ہوتے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام سے کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ اگر واقعی سچے رسول ہیں تو جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزات آپ پورا کیوں نہیں کرتے، ان معجزات کو دکھلائیے۔ اور پھر معجزات بھی ان کے
عجیب قسم کے معجزات کا مطالبہ ہوتا تھا۔ کبھی کہتے تھے ان پہاڑوں کو پیچھے کر دیجئے، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے یہ پہاڑ جو ہیں سونے کے بنا دیجئے، کبھی کہتے تھے آپ نبی ہیں تو آپ کے لیے ایک بڑا عالی شان محل ہونا چاہیے جیسا کہ بادشاہ کا محل ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ایسے ہی نوکر چاکر خادم ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں، تب ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ تو مختلف طرح کے وہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول ہی بھیجنا چاہتا تو پھر ایک عام انسان کو رسول کیوں بھیجتا، فرشتوں کو رسول بھیجتا، یا اگر فرشتوں کو نہیں بھیجنا تھا انسانوں میں سے بھیجنا تھا تو ایسے آدمی کو رسول بناتا کہ جس کو ہم لوگ پسند کرتے، جس کو ہم لوگ تجویز کرتے۔ بہرحال یہ مختلف طرح کے اعتراضات تھے۔ قرآن کریم نے ان سب کا جواب دیا ہے کہ مشرکین جو ہے جن شبہات کی وجہ سے، جن وساوس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جن میں مختلف چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ تمہارے جو معجزات کا مطالبہ ہے ان کے مطابق نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ان معجزوں کا ظاہر نہ ہونا، ایسے ہی جن آدمیوں کو تم چاہتے ہو کہ ان کو نبی بنایا جاتا، ان کو نبی نہ بنایا جانا، یا کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے نہ بھیجنا، یا ہر شخص کی طرف وحی کا نہ بھیجنا۔ یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہر آدمی کی طرف براہ راست اللہ وحی بھیج دیتا، اللہ کے پاس تو فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے فرمایا کہ ایک مصلحت کی وجہ سے، اور وہ مصلحت لوگوں کی عقل میں، لوگوں کی فہم میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مطالبات تھے ان کو پورا نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ تین طریقے تھے رسالت کے منکرین کی تردید کے لیے۔ پہلا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بیان کیا گیا کہ پہلی امتوں میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لہذا نبی علیہ السلام کی رسالت کو بعید سمجھنا یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ سراسر جہالت ہے۔ دوسرا طریقہ جو اسلوب تھا وہ یہ اختیار کیا گیا کہ قرآن کریم نے یہ واضح کیا ہے کہ نبوت کی حقیقت کو تم سمجھتے نہیں ہو، جس کی بنا پر تمہیں نبوت اور رسالت میں آپس میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپس میں نبوت اور بشریت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہو، بلکہ بشریت جو ہے نبی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ میں متصف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت جو ہے نام ہے صرف اس چیز کا، اور رسالت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی بندے کو منتخب کرے اور اس کے پاس میں وحی بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کا طریقہ بیان کیا کہ وحی کے 3 طریقے ہیں، اور یہ تینوں طریقے بشریت کے منافی نہیں ہیں، ممکنات میں سے ہے۔ تیسرا طریقہ مشرکین کے جو شبہات تھے اور وساوس تھے، اور شبہات و وساوس کی وجہ سے جو اعتراضات کیا کرتے تھے، قرآن کریم نے ان سارے اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ وسلم مشركين ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم في صور كثيرة بأساليب متعددة وتأكيدات بليغة، ولم يتحاش عن تكرارها وتردادها. نعم، هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة، والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ، ذلك تقدير العزيز العليم۔ اور جب ان لوگوں میں سے اکثر مشرکین تھے، وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ مشرکین، اس کا ترجمہ کر لیں گے ہم پہلے، اور جب ان لوگوں میں سے، ان ترجمہ کر رہے ہیں الذین کا، اور جب ان لوگوں میں سے اکثر مشرکین تھے، بعث اللہ علیہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان میں سے اکثر مشرکین تھے۔ ذکر هذه المعانی فی القرآن الکریم، تو ان مضامین کو، معانی بمعنی مضامین، تو ان مضامین کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ذکر، اللہ نے بیان فرمایا ان مضامین کو، فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں، فی صور کثیرہ، بہت سی صورتوں میں، باسالیب متعددہ، مختلف طریقوں سے، وتأکیدات بلیغہ،
اور پوری تاکیدوں سے، وَلَمْ يَتَحَاشَ عَنْ تَكْرَارِهَا وَتَرْدَادِهَا، اور اللہ نے گریز نہیں فرمایا ان مضامین کے تکرار سے، وَتَرْدَادِهَا، اور ان کو بار بار دہرانے سے۔ نعم هَكَذَا يَنبَغِي أَن تَكُونَ مُخَاطَبَةُ الْحَكِيمِ الْمُطْلَقِ، ہاں یہی مناسب تھا، هَكَذَا يَنبَغِي، یہی مناسب تھا کہ حکیم مطلق کا تخاطب ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ نعم ہاکذا ینبغی، ہاں مناسب تھا کہ حکیم مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنا ان جاہلوں کے ساتھ ہاکذا ایسا ہی ہو، اسی طریقے پر ہو۔ والکلام فی مقابلۃ ہؤلاء السفہاء جدیر بہذا التاکید البلیغ، اور ان بیوقوفوں یا بے عقلوں کے مقابلے میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، جدیر بہذا التاکید البلیغ، اسی تاکید بلیغ کے ساتھ مناسب تھی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اسالیب یہ اسلوب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں طریقہ، انداز بیان۔ تحاشا عن الشیء، اس کے معنی آتے ہیں گریز کرنا، بچنا۔ ترداد تکرار کے معنی میں ہے، اور جدیر یہ با کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں لائق ہونا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کریم میں جو مضامین بار بار بیان کیے گئے ہیں تو بار بار بیان کرنے کی حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں کی طرف ہوئی تھی ان میں سے چونکہ اکثر و بیشتر مشرکین تھے، اور وہ توحید و رسالت کا، حشر و نشر کا انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو متعدد طریقوں سے، مختلف اسلوبوں سے، بہت سی صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرانے سے گریز نہیں کیا، جہاں ضرورت پڑی ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہے، بس اوقات ایک ہی صورت میں ایک ہی مضمون متعدد مرتبہ بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے مناسب حال یہی تھا کہ ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جائے تاکہ وہ مضمون جو ہے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور تاکیدی کلام پیش کرنا بھی ان کی عقلوں کے عین مناسب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی کلام فرمایا ہے اور ایک ہی کلام بار بار فرمایا ہے، تاکہ جو چیز چونکہ مقرر ہوتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ تو یہی حکمت تھی کہ قرآن کریم نے بہت سارے مضامین کو، حشر و نشر کے مضامین ہیں، توحید و رسالت کے مضامین ہیں، ان کو متعدد طریقوں سے بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔